بنیادی مقصد بلکہ ایک ہی مقصد آپ کو مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیں اس سے متعلق اور ان حالات کی وجہ سے ہمارے جو ایسٹرن بارڈر ہے بشمول لائن آف کنٹرول اور مجموعی ملکی سلامتی اس پہ کیا اثرات ہیں، کیا ہے، آگے کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر میں آپ سے بات چیت کروں گا۔ انسیڈنٹلی 3 تاریخ کو کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی، اس میں بھی یہ بات چیت ہوئی، تو اس دن میں نے سوچا کہ پریس ریلیز کرنے کے بجائے میں آپ سے بات چیت کروں اور جو آج بات چیت کرنی ہے اس دن کرتا، لیکن پھر کوئی مصروفیت ہو گئی تو آج اس کور کمانڈر کانفرنس کی جو پریس ریلیز نہیں ہوئی تھی تو اس کی بات چیت بھی اس کا حصہ ہو گئی۔ تھوڑا سا میں آج آپ سے تفصیل میں بات کروں گا، اس کے بعد آپ سے کویشچنز بھی لوں گا۔ کسی بھی ملک کے جو حالات ہوتے ہیں وہ جو اوورآل انوائرمنٹ ہوتی ہیں اس کے مطابق ہوتے ہیں، اور ان انوائرمنٹ کا آپ کی ملکی سلامتی کے اوپر ایک گہرا اثر ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ یو کین ناٹ ڈی لنک کہ آپ کے ملک کے حالات جو ہیں وہ اوورآل انوائرمنٹ سے کیسے چل رہے ہیں۔ انوائرمنٹ کے پھر 2 پہلو ہیں، ایک انوائرمنٹ آپ کے ریجن کی ہے، خطے کی ہے، اور ایک انوائرمنٹ آپ کی ڈومیسٹک ہے، ملک کے اندر کی ہے۔ اس پہ بہت دفعہ بات چیت ہو چکی کہ ہمارے خطے کی کیا اہمیت ہے، ہماری لوکیشن کی کیا اہمیت ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے خطے کے اندر جو ورلڈ پاورز ہیں ان کے انٹرسٹ ہیں، ان کے اکنامک ہے، جو جیو اسٹریٹجک کنٹسٹیشن ہے ہمارے خطے میں چل رہی ہے، اور کچھ بھی ہو جائے جو ہماری جیوگرافک لوکیشن ہے وہ پاکستان کو نظر انداز کر کے جس کے جو بھی مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ ہم پازیٹیولی ریلیونٹ ہیں ریجن کی انوائرمنٹ میں اور جو ورلڈ پاورز ہیں ان کے انٹرسٹ کے حصول کے لیے۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ ہم کن انوائرمنٹ میں رہتے ہیں۔ ہمارے ایسٹ میں انڈیا ہے، ایک بڑی آبادی والا ملک ہے جس کے ساتھ جو اس ریجن کے پلیئرز ہیں اس کے معاشی مفادات منسلک ہیں۔ وہاں پہ آج کل جو ہٹلر کے پیروکار مودی ہیں اور ان کی جماعت ہے، ان کی حکومت ہے۔ تو اس 1.25 ارب کی آبادی والے ملک کے ساتھ اقوام عالم کے انٹرسٹ منسلک ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ پھر ہمارے شمال میں ابھرتی ہوئی عالمی قوت اٹامک پاور بھی ہے، چائنا ہے، ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، بہت اچھے اور گہرے تعلقات ہمارے چائنا کے ساتھ ہیں۔ تو ریجن میں جو اکنامک کنٹسٹیشن ہے اس میں چائنا کا ایک کلیدی رول ہے۔ ون بیلٹ ون روڈ کا فلیگ شپ پروجیکٹ سی پیک جو ہے وہ اس خطے سے اور پاکستان کے ذریعے وہ چل رہا ہے۔ اب چائنا کے انڈیا کے ساتھ اپنے بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود چائنا اور انڈیا کا ایک اکنامک کوآپریشن ہے، پرابلی $90 بلین سے اوپر کا ہے۔ تو ان اختلافات اور تنازعات کے باوجود جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ دونوں کے جوائن کر جاتے ہیں۔ ہمارے ویسٹ میں افغانستان ہے۔ افغانستان جو ہے اقوام عالم کے جو انٹرسٹ ہیں اس کا بیٹل فیلڈ رہا ہے پچھلے 40 سال سے، اور افغانستان نے سوائے جنگ کے، قربانیوں کے، شہادتوں کے کچھ نہیں دیکھا ان 40 سال میں، اور اس کا پاکستان پہ بھی اثر رہا۔ پاکستان نے افغانستان میں عمل کے لیے بہت بھرپور کوششیں کی، اور اس وقت جو ریکون پروسیس چل رہا ہے اس میں بھی پاکستان کا بہت اہم کردار ہے، اور اسی تناظر میں پاکستان فوج کا ایک بڑا حصہ اوور 200,000 ٹروپس ہمارے جو ہیں وہ افغانستان کی سرحد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے جنوب مغرب میں ایران ہے، ایران سے بھی ہمارے بھائیوں والے تعلقات ہیں، لیکن مڈل ایسٹ کے جو انوائرمنٹ ہے اس کے تناظر میں ایران کو اس وقت کچھ مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ایران کا خطے کے امن کی طرف ایک بہت اہم کردار ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارا خطہ جو ہے ایک گلوبل پاور کنٹسٹیشن کا سینٹر ہے، عدم استحکام کا شکار ہے، اور اس انوائرمنٹ کے اندر جو حالات مقبوضہ کشمیر میں اس وقت ہیں وہ خطے کے اوورآل استحکام، امن اور ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ اب اگر آپ ہندوستان پر نظر ڈالیں تو ہندوستان میں جیسے میں نے کہا کہ اس وقت انتہا پسند سوچ جو کہ RSS ہے
اور نازیزم کے آئیڈیالوجی ان کی حکومت ہے. ہندوستان میں موجود 22 کروڑ مسلمان، سکھ، عیسائی، دلت اور دوسری اقلیتیں جو ہیں وہ اس وقت اس مائنڈ سیٹ کے ظلم و ستم کا شکار ہے. یہ وہی نظریہ ہے جس نے گاندھی کو قتل کیا، بابری مسجد کو شہید کیا، گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، لوگوں کو زبردستی ہندو مذہب کی طرف جو ہے وہ کنورٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسے حالات ہیں جہاں لوگوں کو نہ مذہبی آزادی ہے نہ معاشرتی آزادی ہے. مقبوضہ کشمیر کے تناظر میں مودی حکومت جو نہرو کا دیا گیا نظریہ تھا کہ کشمیر کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، اس سے بھی منہ موڑ چکی ہے اور انتہا پسندی کے ماحول میں داخل ہو چکا ہے، جو کہ خطے کے امن، استحکام اور ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اب تھوڑی سی بات پاکستان کی کرتے ہیں. پاکستان نے بھی پچھلے 40 سال میں اور خاص طور پر پچھلے 20 سال میں دہشت گردی کے ناسور کا ہم سب نے مل کے بہت بہادری سے مقابلہ کیا ہے. اس دوران بھی انڈیا نے ہماری توجہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے ہٹانے کے لیے بہت دفعہ مشرقی سرحد کی طرف لے جانے کی کوشش کی، ایسکلیشنز کی، پرووکیشنز کی، اور اس چیز کے باوجود الحمدللہ ہم واحد ملک ہیں اور ہم واحد افواج ہیں کہ جنہوں نے ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا، اور اس وقت ہمارے ملک میں ریلیٹیو پیس ہے. نہ صرف ہم نے اپنے ملک میں امن کی کوششیں کی، کامیاب ہوئیں، ہم نے خطے کے امن کے لیے بھی اپنا جو کردار تھا وہ ادا کیا، یعنی کہ افغانستان کی طرف. اب ان انوائرمنٹ کے اندر جو مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے ایکشن کیا ہے، وہ ایک ایسی جنگ کا بیج بو رہا ہے کہ خطے کے قدم اس وقت امن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ ایک نئی جنگ کے شروع کرنے کا بیج بو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے جب اپنی پہلی سپیچ کی تو انہوں نے انڈیا کو مخلصانہ ڈائیلاگ کی آفر کی، لیکن اس کے جواب میں مودی حکومت نے اپنے جنگی جہاز بھیجے جس کے ان کو منہ توڑ جواب ملا. تو اس سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اب پاکستان کی طرف سے ڈائیلاگ کی کوئی یک طرفہ پیشکش نہیں ہوگی. اب ان تمام انوائرمنٹ کو جو میں نے آپ کو ریجن کی دی ہیں اور پاکستان کی دی ہیں، تو پچھلے چند سال کے حالات پر نظر ڈالیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دو نیوکلیئر پاورز ہوتی ہیں ان کے درمیان جنگ کی سپیس نہیں ہوتی. اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے پچھلے 20 سال میں بھارت نے ہمارے اوپر انڈائریکٹ اسٹریٹجی سے حملہ کیے رکھا. کلبھوشن یادو اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. ہم نے اس کا بھی بھرپور مقابلہ کیا اور بھارت کے عزائم جو ہیں وہ ناکام بنائے، لیکن اس دہشت گردی کے نتیجے میں ہمارا بہت سا مالی اور جانی نقصان ہوا. ہم نے افغانستان میں امن کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور یہ امید کرتے ہیں کہ جو افغان ریکان پروسیس چل رہا ہے وہ کامیاب ہو. اور اگر یہ کامیاب ہوتا ہے، افغانستان میں امن ہوتا ہے، تو ہماری جو مغربی سرحد ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 200,000 ٹروپس ہمارے مغربی سرحد پر لگے ہوئے ہیں، تو اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو ہماری جو امپلائمنٹ ہے ویسٹرن بارڈر پہ وہ ختم ہوگی، پہلے کم ہوگی پھر ختم ہوگی. اب اس کو دیکھتے ہوئے انڈیا کیا سوچ رہا ہے کہ اگر یہ ہماری فوج ویسٹرن بارڈر سے فارغ ہو جاتی ہے تو کیا وہ انڈیا کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. تو جو انڈیا کا ڈیزائن یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ پاکستانی فوج ویسٹرن بارڈر سے تھوڑی ریلیف ملے یا فارغ ہو، تو پاکستان کی جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پچھلے 20 سال کی جنگ کے دوران ہماری معیشت پہ بھی اثر پڑا، ہمارے جانی قربانیاں بھی بہت ہیں. تو پروبیبلی انڈیا از آف دی ویو کہ یہ وقت ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کر دیں کہ پاکستان بھرپور جواب نہ دے سکے اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے. تو یہاں میں بھارت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنگیں صرف ہتھیاروں اور معیشت سے نہیں لڑی جاتی. جنگیں حب الوطنی کے جذبے، عوام کے اعتماد اور سپاہ کی قابلیت پر لڑی جاتی ہیں. عزت اور وقار کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور 27 فروری آپ کو یاد رہنا چاہیے. اگر آپ نے کوئی ایسی کوشش کی تو اسکواڈرن لیڈر حسن اور ونگ کمانڈر نعمان جیسے شاہین بالکل تیار بیٹھیں. اب بات کرتے ہیں کشمیر کی. قائد اعظم نے کہا تھا اور ہمارا یقین ہے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور یہ ایک بین الاقوامی طور پہ
تسلیم شدہ تنازع ہے جس کے اوپر یو این کی ریزولوشنز ہیں. پاکستان نے ہمیشہ تکلیف کے باوجود، کشمیریوں کی تکلیف کے باوجود ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کا ایک پرامن حل نکلے جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہو. لیکن 72 سال سے انفارچونیٹلی جو انٹرنیشنل پاورز ہیں انہوں نے اس مسئلے پہ اتنی توجہ نہیں دی جتنا کہ اس کا حق بنتا ہے. 5 اگست کو مودی حکومت نے غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام اٹھاتے ہوئے جو مقبوضہ کشمیر کی پہلے سے ہی ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی انیکسیشن تھی اس کو اور خراب کر دیا. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ تیز کر دی ہیں. تو اب یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی آئیڈیالوجی کا یا جغرافیائی تنازع نہیں رہ گیا. یہ تاریخ کا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا بدترین المیہ بن گیا ہے جس کا حل ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ جو ریووک کیا انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A، آئی ایم شور آپ نے اس پہ بہت بات چیت بھی کی ہے. اس کے ڈیزائن میں یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو اس طریقے سے چینج کیا جائے کہ کشمیریوں کو وہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے. پچھلے 1 مہینے سے مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہیں 72 سال سے جاری ظلم و ستم کی انتہا پر ہیں. تمام آبادی اپنے گھروں میں قید ہے، سکول بند ہیں، ہاسپٹل بند ہیں، ذرائع آمد و رفت بند ہے، میڈیا بلیک آؤٹ ہے، ہر گھر کے باہر بندوق بردار سپاہی کھڑا ہے، سیاسی لیڈر قید ہیں، کھانا پینا ادویات سب ختم ہے. زندگی جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ آئی ہوئی ہے. کشمیریوں کی نسل کشی بھی کی جا رہی ہے. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سین وائسز ہیں انڈیا کی ان کو بھی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایون ان کے جو اپوزیشن لیڈر تھے ان کو سری نگر کا دورہ بھی نہیں کرنے دیا. اب پاکستان نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے، کیا اس کے ریزلٹس نکلے ہیں اور ہمارے پاس آگے آپشنز کیا ہیں. اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو 2 چیزیں دکھانا چاہتا ہوں. ایک ہے کانفلکٹ اسپیکٹرم اور ایک ہے رسپانس اسپیکٹرم. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو جو کانفلکٹ اسپیکٹرم ہوتا ہے سب سے نیچے پیس ہے، 2 ملکوں کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں اور پیس ٹائم کمپٹیشن جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. اس سے اوپر پھر کنونشنل وار لائک آپریشنز ہوتے ہیں جو کہ پچھلے 70 سال سے آپ دیکھیں کہ LOC کے اوپر وقفے سے چلتے رہتے ہیں. پھر سب کنونشنل وارفیئر ہے. سب کنونشنل یعنی کہ وہ کنونشنل وار نہیں ہوتی، سب کنونشنل اس کے نچلا درجہ ہوتا ہے جیسا کہ پچھلے 20 سال ہم نے لڑی ہے ملک کے اندر افغان سرحد پہ اور اس کے ساتھ. اس سے اوپر کنونشنل وار ہے اور آخر پہ جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہوتی ہے دونوں ملکوں کی وہ آتی ہے. اب اس اسپیکٹرم کو ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پیس ٹائم کمپٹیشنز ہمارے جاری رہے اور پچھلے 20 سال چونکہ دونوں ملک جو ہیں وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی رکھتے ہیں، کنونشنل وار کی سپیس نہیں ہے، تو پچھلے 20 سال ہم نے یہ سب کنونشنل جنگ لڑی ہے اور کامیابی سے لڑی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اوورآل انوائرمنٹ میں جو آپ بات کرتے رہتے ہیں ہائبرڈ وار کی، جس کا ہائبرڈ کانفلکٹ جو ہے فیز 1 ہوتا ہے، وہ بھی ہم پچھلے 20 سال سے ساتھ ساتھ لڑ رہے ہیں اور 5th جنریشن وارفیئر کے حملے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر جاری ہیں. اب اس اسپیکٹرم کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارے پاس رسپانس آپشنز کیا ہیں. جنگ لڑنا جو ہوتا ہے وہ جنگ کا حصہ ہوتا ہے. آئی مین ٹو سے جو وار فائٹنگ ہے، جو ملٹری کمپوننٹ ہے، وہ اوورآل ملک کی جو جنگ ہوتی ہے اس کا حصہ ہوتی ہے. وار فائٹنگ سے پہلے اور پھر وار فائٹنگ کے دوران جو دوسرے ایلیمنٹس ہوتے ہیں نیشنل پاور کے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں ڈپلومیسی ہے، اکانومی ہے، انفارمیشن ہے، انٹیلیجنس ہے، فنانس ہے، لا فیئر ہے. تو جو اوورآل وار سیناریو ہوتا ہے اس میں جو ملٹری کے علاوہ باقی ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں ان کی لائنز آف آپریشن ہوتی ہیں تو جو بتدریج چلتی ہیں. ہندوستان کے اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام کے جواب میں حکومت پاکستان، یہ جو میں نے آپ کو باقی ڈائم فیل دکھایا ہے، ان تمام ایریاز میں لائنز آف آپریشن چل رہی ہیں. ڈپلومیٹک رسپانس چل رہا ہے، آپ کا انٹیلیجنس کا رسپانس چل رہا ہے، انفارمیشن کا رسپانس چل رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں دیکھیں کہ ہم نے مسئلے کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں بھی لے کے گئے جہاں 50 سال کے بعد مسئلہ کشمیر پہ بات ہوئی.
वज़ीर आज़म ने अभी तक तकरीबन दुनिया के 13 लीडर से बात की है, कुछ से एक से ज़्यादा दफ़ा भी बात हुई। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कुछ 36 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि दुनिया अब कश्मीर के ऊपर बात कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं जी कि उन्हें मीडिएशन कबूल नहीं है। अगर मीडिएशन कबूल नहीं है तो प्रेसिडेंट ट्रंप से किस मौजू पे बात कर रहे हैं? हुकूमत ने भी कौमी सतह पर एक कश्मीर कमेटी बनाई है जो इस मसले को आगे लेकर चल रही है, और जो अक़वाम मुत्तहिदा में बातचीत हुई उसमें फिर ये रिज़ल्ट निकला कि मसला कश्मीर का हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। आलमी ताकतों और अहम सरबराहान ने भारत के जुल्म सितम पे तशवीश का इजहार किया है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि सरबराहान ने तो तशवीश का इजहार किया, लेकिन अगर आप एक वेव देखें जो दुनिया भर की अवाम के अंदर है, जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी को समझते हैं, और ख़ास तौर पर लंदन में जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसकी मिसाल नहीं है। तो ये चीज़ जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल विजिबिलिटी में दबी हुई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो इंटरनेशनल कैनवस पे आ रही है। जो कश्मीरी अवाम है उनका तो ज़ाहिर हमारा इशू है, हमारा उसके साथ एक ताल्लुक़ है, लेकिन बहुत से जो दूसरे मुल्कों की अवाम है वो भी इस इशू को सामने रख रहे हैं। इस सिलसिले में मैं इंटरनेशनल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर जो आप हैं, पाकिस्तानी मीडिया है, जिस तरीके से आपने इस इशू को और इंटरनेशनल लेवल पर जो इवेंट हो रहे हैं उनको दिखा रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यू आर पार्ट ऑफ अस, यू आर द फ्रंट लाइन सोल्जर्स इन दिस वार, जो बाकी मैंने आपको दिखाया है। आपका रोल बहुत अहम है, आपने बहुत अच्छा किरदार अभी तक अदा किया है, और पाकिस्तान के लिए आइंदा का जो वे फॉरवर्ड है वो भारत के 5 अगस्त के किए गए इक़दामात की वापसी तक महदूद नहीं है। आर्टिकल 370 या 35 अल्फ़ा ने कभी भी भारत के कब्ज़े को जायज़ करार नहीं दिया था, और ना ही इन 2 आर्टिकल्स ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जो अवाम है उसके ऊपर जुल्म सितम से भारतीय अफवाज को रोका। तो इसके लिए जो हमारी जद्दोजहद है वो कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के हसूल की है। अभी मकबूजा कश्मीर में जो रियासती दहशत गर्दी है इसको ख़त्म होना होगा। कश्मीर का हल हमारा कौमी मफाद है। हमें कोई ऐसा भारतीय इक़दाम कबूल नहीं है जो कि इस इशू को कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की तरफ लेकर ना जाता हो। मकबूजा कश्मीर के जो आजकल के हालात हैं उसके तनाजुर में मोदी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि वो मकबूजा कश्मीर में अपने जुल्म सितम को बढ़ाए, जिससे इन बिल्ट वायलेंस ऊपर आए, और वो इसको एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी के साथ इक्वेट करके कोई ऐसा काम करे कि आज़ादी की जद्दोजहद को दहशत गर्दी का रंग दे। अभी हम इस धोखे में नहीं आएंगे, लेकिन इस सिलसिले में हमारा कोई इनफरादी कदम जो भारत की इस चाल को कामयाब करे, ये ना सिर्फ कश्मीरियों से बल्कि कश्मीर कौज से गद्दारी होगी। हम देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम है उससे तवज्जो हटाने के लिए इस बात के अलावा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है जिसकी प्राइम मिनिस्टर भी बात करते हैं, या कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे इश्तिआल अंगेज़ी हो सकती है। तो इस सिलसिले में भी अगर कोई ऐसा कदम हुआ तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान की अफवाज और 22 करोड़ अवाम मकबूजा कश्मीर के हवाले से किसी भी किस्म के हालात के लिए तैयार हैं। हुकूमत अपनी सफारती कोशिशों से दुनिया के ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है और तनाज़े को उस राह पर नहीं लेकर जाना चाहते जिससे इलाकाई और आलमी अमन ख़तरे में पड़े और दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी हो। इसलिए वक्त है कि अक़वाम आलम और ज़िम्मेदार क़ुव्वतें उसमें अपना किरदार अदा करें। मैं आपके तवसत से मकबूजा कश्मीर के बहादुर कश्मीरियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज़ादी की इस जद्दोजहद में हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी सांसें आपके साथ चलती हैं। 72 साल आपने भारतीय दहशत गर्दी का भरपूर मुकाबला किया है। आपकी जद्दोजहद आज़ादी को दहशत गर्दी जैसे नापसंदीदा अमल से ताबीर करने की कोशिश की गई है। आपकी साबित कदमी को सलाम है। हमें आपकी मौजूदा मुश्किलात का भरपूर एहसास है। हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे, और हमें अपने रब से उम्मीद है और हम इसमें कोशिश भी है कि आप अपना जायज़ हक़ खुदरादियत हासिल करके रहेंगे, और अब इसका वक्त आ पहुँचा है।
ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں. آزادی کی جد و جہد جو ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے. پاکستان کی آزادی کی جد و جہد 1947 میں شروع نہیں ہوئی تھی, 1857 سے شروع ہوئی تھی. اتنی لمبی جد و جہد کر کے ہم نے پاکستان حاصل کیا, اور کشمیر کے لیے بھی خواہ اس مسئلے کا حل کل ہوتا ہے, ہماری عمر کے اندر ہوتا ہے, ہماری عمر کے بعد ہوتا ہے. اس جد و جہد پہ نہ کوئی کمپرومائز ہوگا اور نہ اس میں کوئی کمی آئے گی انشاءاللہ. آخر میں سب سے ضروری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی جو افواج ہوتی ہیں اس کی خود مختاری اور سلامتی کی محافظ ہوتی ہیں. اگر قومی طاقت کے دوسرے عناصر جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم کو روکنے کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوتے تو وار فائٹنگ بیکمز این آپشن بائی کمپلشن اف ناٹ بائی چوائس. کشمیر ہماری شہ رگ ہے, اس کے لیے ہم کوئی بھی قدم اور کسی بھی انتہا تک جائیں گے خواہ اس کی ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. پاکستانی عوام, حکومت اور افواج پاکستان پرعزم ہیں اور پرعزم رہیں گے. آخری گولی, آخری سپاہی, آخری سانس تک انشاءاللہ. Now this is up to India and rest of the world to make the choice. Thank you very much. جنید صاحب, جو ساری صورتحال اس تمام تر صورتحال میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنا بھی بہت اہم ہے, اور اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ جب آپ بھی واشنگٹن میں موجود تھے, آرمی چیف کا بھی امریکہ کا انتہائی اہم دورہ ہوا اور واشنگٹن کے ساتھ ہمارے دفاعی اور سلامتی کے تعلقات بڑھ رہے ہیں, کوآپریشن کی بھی کمٹمنٹ ہوئی. کیا یہ ساری چیزیں ایٹ دا کاسٹ آف آور سیکورٹی اینڈ ڈیفنس کوآپریشن ود بیجنگ, یہ جو تاثر آ رہا ہے؟ دو پہلو ہیں اس کے, آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں کیا عوامل تھے, اور واشنگٹن کے ساتھ بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات کیا چین کے ساتھ ایٹ دا کاسٹ آف سم کمپرومائز؟ تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بات کی ہے امریکن ٹرپ کی جس پہ ہم گئے, بلکہ آپ کے سوال سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ حضرات جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک کو میں سن رہا تھا اور وہ ایسے بیان کر رہے تھے جیسے وہ خود ٹرمپ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ بات ہوئی, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا یہ دے دو, ہم نے کہا یہ لے لو, انہوں نے کہا یہ کر دو. یقین کریں کہ 1% بھی بات جو وہ صاحب یا کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ, آپ بھی جانتے ہیں ان کو, جو بندہ بہت کھل کے بولتا ہو نا, وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو پرائیویٹ میں کہی اور اوپر نہ کہہ رہی ہو. پریزیڈنٹ ٹرمپ از اے ویری اسٹریٹ فارورڈ لیڈر. ہی کالز اے اسپیڈ اے اسپیڈ. بری بات بھی ہوتی ہے تو وہ منہ پہ کہہ دیتے ہیں, اور اچھی بات بھی ہوتی ہے تو وہ منہ پہ کہہ دیتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اسٹیٹ لیول پہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو آپ کی بات چیت ہوتی ہے, لیکن یہ آپ سوچ کیسے سکتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم کر لیں, اوور آور ڈیڈ باڈیز. کشمیر میں نے جیسے کہا ہے کہ ہر پاکستان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اگر ہم 72 سال سے اس سے پیچھے نہیں ہٹے تو اب ہمیں کیا پرابلم ہے؟ میرا دل ہے کسی وقت میں آپ سے بات کروں, ہم بہت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں, ایک دن میرا دل ہے کہ میں آپ سے کروں کہ وائی شوڈ وی بی پراؤڈ آف پاکستان. ریجن کی کوئی ملک بتائیں جس کے خلاف فل اسپیکٹرم تھریٹ کے ہر ایلیمنٹ آپ پہ اپلائی ہو چکا ہے اور آپ اس سے لڑے ہیں اور کامیاب ہوئے. کریں گے کسی دن اس پہ بات. تو بالکل کسی قسم کی کوئی سودے بازی, کوئی کمپرومائز بات ہی نہیں ہوئی. اور جو کشمیر پہ بات ہوئی ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر جب بیٹھے تھے آپ کے سامنے ہوئی. تو بی ریسٹ ایشورڈ, ہیو کانفیڈینس اینڈ ٹرسٹ ان یور لیڈرشپ. کشمیر ہمارا ہمیں جان سے قریب ہے, تو انشاءاللہ اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. دیکھیں, آرمی چیف اٹس اے پروگیٹو آف دی پرائم منسٹر, ہی ہیز ایکسرسائز دیٹ. اور لیٹ می شیئر, کیونکہ آپ نے بات کی ہے, آرمی چیف نیور وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ. 41 ایئر سروس کے بعد ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ نارمل لائف میں جائے, ریسٹ کرے. ہیو از دی ہیڈ وچ ویئرز دی کراؤن. ایون وی ہیڈ ٹو ٹاک ٹو ہم اینڈ سے کہ سر آپ دیکھیں کہ چائنا کے پریزیڈنٹ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری کسی آرمی چیف کو چائنیز پریزیڈنٹ نے بلایا, ان سے بات چیت کی.
پھر بہت سارے ملک کے سربراہان ایسے ہیں جن سے آرمی چیف کی پرسنل ریپو ہے. تو جس سٹیج پہ پاکستان کی انوائرمنٹ تھیں, حالات تھیں, سیکیورٹی کے تھریٹ تھے, اٹ واز پریروگیٹو آف دی پرائم منسٹر, ہی ایکسرسائز دیٹ. اور لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ اس کے بہت مثبت نتائج آئیں گے. تھینک یو. یہ کہا کہ کشمیر شہر ایک بھی ہے, ظاہر ہے ہم سنتے بھی آ رہے ہیں, قائد اعظم نے بھی کہا سب, لیکن ایک صورتحال ایسی چل رہی ہے کہ وزیر اعظم اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ مسلسل ایک موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ جی جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. تو 70-71 سال سے آپ سیاسی, سفارتی اور اخلاقی حمایت تو کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی شہر کو چھڑانے کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ آپشن نہیں ہے, تو پھر آپشن کیا ہے؟ تھینک یو. دیکھیں, آج میں نے اسی تناظر میں آپ کو پوری ایک کانسیپٹ جو کہ ہم پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. مجھے یہ بتائیے, اگر آپ فارن منسٹر ہوں پاکستان کے, تو فارن منسٹر کا کام ڈپلومیسی سے جنگ کو اوائڈ کرنا ہے یا جنگ کو اناؤنس کرنا ہے؟ ڈپلومیسی کا کام ہے کہ وہ ڈپلومیسی کے ذریعے تنازعات کو حل کرے. تو فارن منسٹر اور فارن آفس کا یہی کام ہے کہ وہ اپنی بھرپور ایفرٹ کریں اور جنگ کو اوائڈ کریں. ایک حکومت کے پرائم منسٹر کے طور پہ پرائم منسٹر کی بھی یہی کوشش ہوگی, 72 سال سے یہ چلتے رہے ہیں, اس دوران جنگیں میں ہوئی ہیں, لیکن حکومت کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسئلوں کو ڈپلومیسی کے ذریعے, جو باقی ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں اس کے ذریعے. لیکن آپ ملٹری جو ہے, جب ہمارا ایلیمنٹ آتا ہے تو وی آر فار دی وار فائٹنگ. اور جیسے میں نے آخر پہ کہا ہے کہ اگر وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوتی تو وار فائٹنگ بیکمز این آپشن بائی کمپلشن اف ناٹ بائی چوائس. تو اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. فل اسپیکٹرم رسپانس کا میں نے آپ کو اسپیکٹرم دکھایا ہے. تو بی ریسٹ ایشورڈ کہ جس قسم کی, جب آپ دیکھیں کہ آپ کی ملٹری لیڈرشپ نے بھی اور پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے, تو پھر اس میں ہر حد بتانے کی نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو شو دی ریزالو. کشمیر کے لیے کسی بھی قسم کا قدم کسی حد تک جانے کی جب بات کی ہے تو اس میں فل اسپیکٹرم رسپانس شامل ہوتا ہے. تھینک یو. سلیم صاحب ڈیٹرنس ہے, اس پہ ماضی میں بھی کچھ طاقتیں ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی رہی. اب ہمارے بعض وزراء اس حوالے سے, کوئی کہتے ہیں ہمارے پاس آدھے پاؤ کے بم ہے, کوئی کہتے ہیں ہمارے پاس پاؤ کا بم ہے, تو اور غلط طور پر جو ہمارا ٹیکٹیکل ویپنز کی وہ یہ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ایٹمی بم ہیں اور ہم اس کو محدود دائرے میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ ہماری اسٹیٹ کی اور افواج پاکستان کی ایک تو نیوکلیئر اس سے متعلق پالیسی کیا ہے, اور اس ڈیٹرنس کو ہم کس لیول پہ اور کس حد تک کس وقت پہ استعمال کریں گے, اور کوڈ سٹارٹ کے مقابلے میں جو ہمارا ٹیکٹیکل ویپنز کا کنسیپٹ ہے اس کی اصل مطلب اصل معنی اس کی کیا ہے؟ تھینک یو صافی صاحب, بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے, لیکن اس سوال کا جواب میرے قد سے بھی 12 فٹ اونچے ہے. یہ جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہوتی ہے یہ ڈیٹرنس کے لیے ہوتی ہے, اینڈ دس از اے ویپن آف پولیٹیکل چوائس. اس کے اوپر ہر بندہ بات نہیں کر سکتا, نہ ہی یہ پالیسیز پریس بریفنگ میں یا جلسوں میں یا جلوسوں میں بتائی جاتی ہیں. اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے اور آپ کو اس پالیسی کا پتہ ہے. یہ بنتی بھی نہیں ہے پریس کانفرنس اور جلسوں میں, اور چینج بھی نہیں ہوتی. تو جو ذمہ دار ریاست ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کرتی, بیکاز یہ بہت سیریس ایشوز ہوتے ہیں. لیکن جو چیز آپ کے جاننے کی ہے وہ ہے, میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ کہا ہے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ دی ویپن اور دی کیپیبلٹی, اٹ از اباؤٹ دی کانفیڈنس آف دیٹ نیشن اینڈ دی ڈیسیژن میکنگ باڈی ان دیٹ کیپیبلٹی. اینڈ یو شوڈ ہیو فل کانفیڈنس کہ یہ جو ریزالو ہے یہ ہم سب کا ہے, یہ پورے پاکستان کا ہے. تو جو آپ کی کیپیبلٹی ہے, جو پوٹینشیل ہے, اور جو تھریٹ اسپیکٹرم کے جواب میں رسپانس ہوتا ہے, تو اس کو اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں. میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس موضوعات کے اوپر یہ عوام کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں. عوام کو صرف یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کی یہ کیپیبلٹی ہے, یہ ریزالو ہے, اور جب ملک کو خطرہ ہوگا تو پھر ہر قسم کا جو آپشن ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس پہ ڈیسیژن میکنگ باڈی ڈیسیژن لیتی ہے. تھینک یو صافی صاحب. جی ہاں, آپ نے اپنی مجھے پتا ہے کشمیر آپ کے دل کے اتنا ہی قریب ہے جتنے سب کے ہے, میں آپ کے کالم پہ پڑھتا ہوں.
آپ نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں بھی افغانستان کا ذکر کیا جی، اور بعد میں بھی آپ نے ذکر کیا جو افغان پیس پروسیس چل رہا ہے. جو یہ انڈین گورنمنٹ نے 5 اگست کا جو اقدام کیا تو انڈین میڈیا ہی کی رپورٹوں سے لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا پیس پروسیس ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. جی، آپ نے تو اس کو ایکویٹ نہیں کیا، لیکن آپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے آپ نے جو ویسٹرن بارڈر ہے اس پر 2 لاکھ فوجی جو ہیں وہ ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں. لیکن جو انڈین ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ، اس کے بیانات سے لگتا ہے کہ ان کی آزاد کشمیر پر نظر ہے. تو اگر وہ کوئی ایسا کوئی جارحیت کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہر انتہا تک جائیں گے. تو جب آپ انتہا تک جائیں گے تو کیا آپ کو وہ جو 2 لاکھ فوجی ہیں افغانستان کی سرحد پہ وہ وہاں سے ہٹانے نہیں پڑیں گے؟ جی. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس پر پھر جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کا کیا رسپانس ہوگا؟ جی، تھینک یو حامد بھائی. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. میں نے اس میں بھی بتایا کہ جو ہم ریڈ کر رہے ہیں کہ انڈین کی یہ سوچ ہے کہ چونکہ پچھلے 20 سال کی جنگ کی وجہ سے ہماری اکانومی پہ اثر پڑا، ہماری امپلائمنٹ ویسٹرن بارڈر پہ ہیں، تو اگر افغانستان میں ہم نے اپنے ملک میں تو اللہ کا شکر ہے امن کر لیا، اور جیسے جیسے افغانستان میں امن ہوتا ہے تو ہم اپنی بارڈر کو بھی فینس کر رہے ہیں، سولیڈیفائی کر رہے ہیں، تو ہماری پہلے ادھر سے ریلیف ملے گا، فورسز تھوڑی سی کم ہوں گی، ایف سی کے نیونگز بنا رہے وہ جائیں گے. تو پروبیبلی انڈیا کی یہ سوچ ہے کہ اگر اس قسم کا امن ہو گیا اور پاکستان کی فوج بھی فارغ ہو گئی تو پھر تو انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارا جو مین تھریٹ ہے، پرپیچول تھریٹ، ہمارا فوکس اسی طرف ہے. وہ ہمارا 70 سال سے یہ چل رہا ہے. when it comes to that stage تو پھر ہماری پہلی توجہ اسی طرف ہونی ہے. اور مغربی سرحد پہ کیا ہوگا، کیسے مینیج ہوگا، ایک تو یہ کہ آپ کو بھی ہونا چاہیے اعتماد، اور انڈیا کو بھی اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ when it comes to eastern border our everything and anything is for them, full stop. سیکنڈ، میرے سے یہ سوال جب فارن آفس میں بیٹھا تھا تو وہاں بھی ہوا، اور جو صافی صاحب نے بھی سوال کیا ہے، کوئی بھی ملک اور کوئی بھی فوج اپنا پلان پریس کانفرنس میں یا جلسے میں بتا کے رسپانس نہیں دیتی. تو جو ملٹری ڈیسیجن میکنگ ہے، جو ہمارا پروسیس ہے، جو ملک کا پروسیس ہے، پلانز بھی ان پلیس ہیں، اور اس میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں، کیا نہیں کرنی ہیں، ہم یہی کام کرتے رہتے ہیں. ہر قدم ہماری فوج کی سکھلائی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ ٹیک فرسٹ اسٹیپ ٹل دا ٹائم یو ہیو ناٹ تھاٹ آف دی اینڈ اسٹیٹ. تو ہم نے وہ سب سوچا ہوا ہے. ادھر انڈیا میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. تو وہ سب چیزیں ہیں. عوام چاہتی ہے بعض اوقات کہ میں یہاں کھڑے ہو کے بتا دوں کہ کیسے کیا جائے گا. کیسے کرنے کو ہمارے پہ چھوڑ دیں، کیا کرنا ہے یہ آپ کو پتہ ہے. تھینک یو جی. سر، جیسے امریکہ کے دورے کے حوالے سے اہم ایشو ہے جس پر باتیں شروع ہیں اور زیر بحث ہے، وہ ہے پاکستان اور اسرائیل کے جو تعلقات کے حوالے سے. اور اس حوالے سے ایک جو اسرائیلی جو آرٹیکل ہے اخبار میں، اس کو لے کے بحث چل رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی اور حکومت کو ایک موقع قرار دے رہے ہیں پاکستان اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے، اچھا موقع. تو کیا پالیسی ہے ریاست کی اس حوالے سے، کوئی سوچ ایسی ہے یا یہ بھی باتیں ہی ہیں؟ ٹھیک، میں نے آپ سے ذکر کیا اس کے اندر کہ وائل لاسٹ 20 ایئرز ہم سب کنونشنل لڑ رہے تھے، تو ایک ہائبرڈ وار کا جو کانسیپٹ آیا ہے، اس کا پہلا حصہ ہائبرڈ کانفلکٹ ہوتا ہے، وہ ہمارے پہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور اس کا ایک میجر کمپوننٹ جو ہے وہ 5th جنریشن وارفیئر کا پروپیگنڈا ہے. جس حالت میں ہم ہیں اس وقت، قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم ایک ہیں. تو اس ہائبرڈ اٹیک کا جو ایک پہلو ہے وہ اسی قسم کے شگوفے چھوڑنا ہے کہ جو آپ کی قوم کو اس طرف ڈال دے جو آپ میں تقسیم ڈالے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ریاستی فیصلے ہیں، اور یہ فیصلے جو ریاست کے اس قسم کے ہوتے ہیں، 72 سال سے آپ نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے، اور آپ کا پاسپورٹ دنیا کا واحد پاسپورٹ ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. ایون ان لوگوں کے بھی جن کے پہلے تعلقات نہیں تھے اور ابھی بنائے، انہوں نے بھی یہ اسٹیپ نہیں کیا تھا. تو ابھی تک تو اسٹیٹ کی یہی پالیسی ہے. اور جتنی میرے ویزیبلٹی ہے، کیونکہ یہ فارن آفس سے متعلق سوال ہے، لیکن جتنی میری ویزیبلٹی ہے ایسی کوئی بات ہے نہیں. تو اس پروپیگنڈے کو اور اس قسم کے باقی پروپیگنڈیز کو میری ریکویسٹ ہوگی. میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ذمہ دار لوگوں نے بھی اس کے اوپر، بلکہ لاسٹ نائٹ میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں تھوڑا شوبز کو بھی دیکھتا ہوں،
عابد علی صاحب کے ساتھ میرا بڑا پیار کا اور اس کا رشتہ ہے. رات کو انہوں نے اناؤنس کر دیا جی عابد علی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے, پہلے خبر کو دیکھ لیں, اس کی تصدیق کر لیں, پھر آگے اس کو پوسٹ کریں. اور کسی نے لکھ دیا کہ یہ ہو گیا, سب نے رات کو پہلے افسوس کر دیا, اب معافیا مانگ رہے ہیں. تھینک یو جی. Assalamu alaikum, sir. Sir, how do you see the recent development in Persian Gulf and the US move to form a so-called international maritime coalition in the region to undermine Iran? And my second question is, could you please update us regarding the fencing border between Iran and Pakistan and the cooperation you are getting from the Iranian side? Okay, thank you very much. دیکھیں جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے وہ اس کا بہت بڑا سکوپ ہے, بڑی اس کی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ریجن میں اٹس اے ریلیونٹ ریجن. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ دیکھیں جو بھی کانفلکٹس ہیں اس کا بیٹل گراؤنڈ ہی ہمارا ریجن بن گیا ہے. اس میں مڈل ایسٹ جو ہے وہ بھی شامل ہے. تو ایک انٹرنیشنل پاور کنٹسٹیشن چل رہی ہے. مڈل ایسٹ کی ایک انوائرمنٹ ہے, ساؤتھ ایشیا کی ایک انوائرمنٹ ہے, فارن پاورز کے اس میں انٹرسٹ ہیں. تو یہ اس تمام چیز کو ویژولائز کر کے یہاں آپ کے ساتھ اس کو بتانا اتنے ٹائم میں ممکن نہیں ہوگا. تو آئی سجیسٹ کہ اس کے اوپر تو آپ اپنی نظر اس لحاظ سے ڈالیں کہ کس ملک کا کیا انٹرسٹ ہے, کیسے چل رہا ہے, کیسے نہیں چل رہا. جہاں تک پاکستان اور ایران کے بارڈر کے اوپر فینسنگ کی بات چیت ہے, لیٹلی ہمارا ایران کی بارڈر سیکورٹی فورسز کے ساتھ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن بہتر ہوا ہے. چونکہ آپ نے دیکھا کہ 2611 کلومیٹرز کی جو پاک افغان بارڈر کی لینتھ تھی اس کے اوپر ہم نے فینسنگ شروع کی, مور دین 50% کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کا رزلٹ بھی بڑا انکریجنگ ہے کہ جو کراس بارڈر انکرجنس تھیں فزیکل وہ تو بالکل ختم ہو گئی, فائر ریٹس ہوتے ہیں. 909 کلومیٹر کا ہمارا ایران کے ساتھ بارڈر ہے. اس کے بھی اگر آپ 3 حصے کریں, پہلا جو ہے افغانستان کی طرف, دوسرا نیچے سمندر کی طرف, تو جو درمیان والا پورشن ہے 1/3 وی بوتھ سائڈ فیلڈ کہ یہ سینسٹیو ہے. اور جو آمد و رفت ٹیررسٹ کی یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی پہلے کھلے پاک افغان بارڈر کے ساتھ ہوتی تھی, تو پاک افغان جو انوائرمنٹ ہے اسی کے تناظر میں وہ لمبا روٹ لے کے ایران کے بارڈر کو کراس کر کے اور پھر یہ کام کرتے تھے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی جو ایف سی بلوچستان ہے اس کو ری آرٹیکولیٹ کیا, بارڈر کے اوپر اس کی پریزنس بڑھائی, اور جو سینسٹیو ایریا ہے سینٹرل پارٹ اس کے اوپر فینسنگ بھی شروع ہے پاک ایران بارڈر کے اوپر. تو ان نٹ شیل یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر کوآرڈینیشن بہتر ہے. ایران کی بارڈر سیکورٹی فورسز اور ان کی ملٹری جو ہے ہمارے ساتھ رابطے میں ہے, مور دین دی پریویس ٹائمز کوآرڈینیشن کے ساتھ بہتر جا رہا ہے, اور انشاءاللہ اس بارڈر کو بھی ہم اتنا ہی محفوظ کریں گے جتنا کہ پاک افغانستان بارڈر ہے. تھینک یو جی. اس کے بعد کائنڈلی وہ پیچھے جائیے گا. بھارتی جو رویہ ہے وہ یہ رہا ہے کہ باہر اس کو ایک بائی لیٹرل ایشو کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے, اور جب پاکستان اور بھارت کی بات آتی ہے تو بھارت اسے اپنا اندرونی معاملہ جو ہے وہ قرار دیتا ہے, اور چیزیں اسی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتی. کچھ ہم نے دیکھا جب پلوامہ کا واقعہ ہوتا اس کے بعد بھی انٹرنیشنل ڈپلومیسی اس حوالے سے ایکٹیو ہوئی تھی, کچھ باتیں ابھی بھی چل رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کسی اور فریق کی ضرورت ہے اس معاملے میں چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے جہاں پر پاکستان اور بھارت ہیں؟ دوسری چیز جو آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ادارے حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن دیا جس میں یہ کہا کہ ریجنل سیکیورٹی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا. ادارے کے اپنے اندر تھنکنگ کیا ہے کہ کیا وجوہات تھیں اور ایسا کرنا جو ہے وہ کیوں ضروری تھا؟ جی تھینک یو. دیکھیں پہلا کویشچن آپ کا میڈیشن سے متعلق ہے. 72 سال سے ایک ایشو چل رہا ہے اور وہ کہتے ہیں بائی لیٹرل ہے. بائی لیٹرل تو حل نہیں ہو رہا, تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ظلم کریں, دہشت گردی کریں اور کہیں فیصلہ بھی اس کا میں کروں گا, اور وہ فیصلہ ہو نہیں رہا. تو اسٹیٹڈ سٹانس کے اوپر تو انڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے, ہم آپس میں حل کریں گے. تو آپس میں حل کرنے کے لیے جو آپ کے سٹنگ ایگریمنٹس تھے جو اس کو بائی لیٹرل پر سے پروجیکٹ کر رہے تھے, شملہ ایگریمنٹ کی بات کر رہا ہوں, تو آپ نے تو یہ جو ایکشن کیا ہے اس سے تو آپ نے اس کو وہ بھی چیپٹر کلوز کر دیا. پاکستان کی حکومت کی, آئی کانٹ اسپیک فار دی فارن آفس, لیکن چونکہ ان کو میں نے سنا ہے, پاکستان نے ہمیشہ اس کو امن کے ذریعے حل کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی ہے, ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کی ہے, جنگیں بھی ہوئی ہیں, اور کوئی بھی ایسا فریق جو اس کو میڈیٹ کر کے کشمیریوں کو اس
سفوکیشن سے نکال لے, ہمیں قبول ہے. لیکن اب جو انہوں نے حالات پیدا کر دیے ہیں, تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب ڈائیلاگ کی یک طرفہ آفر نہیں ہوگی, اور نہ ہی ہمارا جو آئندہ کا لائے عمل ہے وہ اس 5 اگست کے جو اقدام ہے اس کے ریورسل تک محدود ہے. ناؤ دس از دی ٹائم دیٹ ورلڈ ہیز ٹو سی کہ اس مسئلے کو ابھی حل ہونا ہے. 72 سال کی جو قربانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں کشمیریوں کی, ان کے ختم ہونے کا وقت ابھی آنا ہے. جی سوری, سیکنڈ کویشچن آپ نے کہا, لیٹ می رسپونڈ ٹو دیٹ آلسو. ان پاکستان آرمی, نوٹ دیٹ آئی ایم سیئنگ, ہم امریکہ جب گئے, ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ سیڈ سو, ہم ایک بہت پروفیشنل فورس ہیں, بہت انسٹیٹیوشنل فورس ہیں. ہم حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور ایک سسٹم کے تحت کام چلتا ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ اس ایشو کے اوپر ہمارا جو آرمی چیف ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو 6 لاکھ فوج ہوتی ہے وہ جس طرف دیکھتے ہیں فوج اس طرف دیکھتی ہے. تو ہمارے اندر اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں, سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا تھا کہ جی اس کی وجہ سے 125 جرنیل جو ہیں پروموٹ نہیں ہوں گے. وہ ٹھیک ہے, آرمی چیف بہت پاورفل ہوتے ہیں, لیکن ان کے بدلے میں 125 پروموشن نہیں ہوتی, ایک کے بدلے میں ایک ہی پروموشن ہوتی ہے. کہ جی اگر ایک جنرل نہیں پروموٹ ہوا, نیچے 125 جرنیل نہیں ہوں گے, نیچے 625 بریگیڈر نہیں ہوں گے, تو یہ وہی یوٹیوب والے جو وائسز ہیں یہ انہی کے ہاتھ ہے. آپ کی فوج بہت مضبوط انسٹیٹیوشن ہے اور اس کے مطابق چلتی ہے. آپ یہ دعا کریں کہ جو ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا ہے ہمارے انسٹیٹیوشن کے اوپر, انٹرنیشنل کمیونٹی کے کانفیڈنس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور جو حالات ہیں, ہم اس سے سرخرو ہو کر نکلیں اور انشاءاللہ نکلیں گے. تھینک یو. فرام اب تک سر 30+ ڈیز ہو گئے ہیں کرفیو کو انڈیا میں, بٹ فائنلی ون ڈے they will have to lift the curfew. And a lot depends upon what happens afterwards. You mentioned President of USA, Donald Trump. His offer of mediation was certainly a great thing for Pakistan. But we've recently seen Bernie Sanders, who's a Democrat presidential candidate. He has referred to United Nations resolution for Kashmir solution. Same with Jeremy Corbyn, who's the opposition leader in United Kingdom. So two powerful countries, two powerful opposition leaders are both referring to United Nations resolution. Do you see it as an achievement for Pakistan's point of view? Thank you for your. دیکھیں, جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ مودی نے جو کام کیا ہے, جو میں نے کہا کہ ہماری فوج میں یہ سسٹم ہے کہ ڈونٹ ٹیک فرسٹ اسٹیپ انلیس یو تھاٹ آف دی اینڈ اسٹیٹ. پروبیبلی ان کی ریڈنگ جو ہے وہ ایلوژنٹ تھی, انہوں نے اس کو ریئلسٹیکلی ایویلویٹ نہیں کیا. انہوں نے سوچا کہ 72 سال سے بہت کچھ ہو گیا, یہ بھی ہو جائے گا تو یہ پی جائیں گے. وہ آپ دیکھیں کہ انگلینڈ میں کیسا رسپانس آیا, خاص طور پہ کل والا, بہت سارے انڈے بھی ضائع کر دیے انہوں نے. مقبوضہ کشمیر میں اس وقت واٹر ٹائٹ کرفیو لگا ہوا ہے, آپ کسی چیز کو سپریس نہیں کر سکتے, انسانوں کو خاص طور پہ. جس دن یہ کرفیو اٹھا, ابھی بھی اس میں جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں جو رسپانس ہے آکوپیشن فورسز کو وہ بڑا ٹف جا رہا ہے. دی ڈے کرفیو از لفٹڈ یو ول سی دی انڈیپینڈنس اسٹرگل ٹو جوائن پاکستان کشمیریوں کی 3rd جنریشن کے DNA میں جا چکی ہے. ان کے خون کے اندر ہے یہ آزادی کا جذبہ, اور یہ آپ کو اور انڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے جذبے کو آپ جتنا دبائیں گے وہ اتنا تیز ہوگا. تو ایک تو یہ بات ہے, دوسری یہ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کا رسپانس جو ہے, اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان, اگر میں نے جیسے کہا کہ آئیڈیالوجی اور جغرافی کے کانفلکٹ کی حیثیت سے نہیں بھی تھا, تو ہیومن رائٹ وائلیشن کا ابھی جو انہوں نے کیا ہے, اور جیسے نازیزم اور فیشسٹ رجیم کا انہوں نے ڈسپلے کیا ہے, دی ورلڈ ول اسٹینڈ ود اس اینڈ ورلڈ ول اسٹینڈ ود کشمیریز انشاءاللہ. تھینک یو. It will be a last question. Okay, so just very quickly, Then sir. I'll get back to you. I'd like to just hear a bit. You touched on Afghanistan briefly, and I just wanted to hear from you what, from your perspective, what do you hope will be the end game in Afghanistan, and what do you hope will be the role of the Taliban in any future government? I'm asking because we've spoken to a fairly wide range of Pakistani analysts at this point who say that Pakistan would like to see a national unity government with the inclusion of the Taliban, but I'd really love to hear from you. Thank you very much. آپ میرے سے, you're asking me a question which the world has understood, the world has taken 20 years to understand. What will be the end state in Afghanistan?
Recon ka process, the recon process is in progress, and as you hear in the media, it is progressing well. And as per the reports and what I have institutionally, the agreement between US and the Taliban, it is nearing the final stage. End state, as regard Pakistan, what the Foreign Office has said, that we have just one-liner interest and end state for Afghanistan, that there should be peace in Afghanistan to the will of the people of Afghanistan. How do they do it internally? In next part of the reconciliation, there are intra-Afghan dialogue. It depends how those dialogues proceed. As regard Pakistan, Pakistan will extend any support which facilitates attainment of peace in Afghanistan. Thank you very much. Okay, last question. जी इमरान. कंट्रोल कर रहा है इंडियन रियासत को और उनकी पॉलिसी को, और ये नजर आ रहा है। आरएसएस का रिकॉर्ड है बीजेपी के साथ मिलके, वो जो कहते हैं वो कर पाए या ना कर पाए उसकी ट्राई जरूर करते हैं। अभी उन्होंने कहा है कि वो न्यूक्लियर को पहले इस्तेमाल करने की ऑप्शन पे भी गौर कर सकते हैं। दुनिया ने इसको बहुत सीरियसली लिया, पाकिस्तान को भी लेना चाहिए। क्या हमें बदस्तूर इसी जिम्मेदारी का सबूत देना है कि हम पहले नहीं करेंगे, हम इसको होल्ड करेंगे, या इसको बतौर एक हमें भी हथियार के इस्तेमाल करना चाहिए? दुनिया को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्या होगा, कश्मीरियों के साथ क्या होगा और इंडिया के साथ क्या होगा। इस पे ओके प्लीज जी। आपने अभी ये बात की, आपने वॉर को एक ऑप्शन करार दिया। कल को अगर वॉर शुरू हो जाती है तो आप क्या ये बताना पसंद करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या उस वक्त सलाहियत क्या है, और हम क्या इस हवाले से आप कौम को कुछ बयान दिला सकते हैं? जी, आपका जो बयानिया है, आखिरी गोली आखिरी सिपाही, उसको एक्सेप्ट किया और सारी दुनिया को पता चला है। ठीक। अब कहा जा रहा है कि दो ही ऑप्शन हैं, या जो आखिरी गोली आखिरी सिपाही तक है, या इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं सब लोग। अगर उनके सिस्टम समझौता एक्सप्रेस आपने देखा, उसका फैसला जो सरेआम कत्लो-गारदगी हुई, उसके बाद जो फैसला आपने देखा आया, आप समझते हैं कि उनकी जुडिशल से आपको कश्मीरियों को रिलीफ मिलेगा, या फिर आखिरी गोली आखिरी सिपाही वाली बात है? रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चंस एंड देन इमरान, ऐसा है कि मैंने जैसे साफी साहब को बताया कि ये जो वेपन ऑफ डेटरेंस है, पॉलिटिकल चॉइस है, इसकी एक पॉलिसी है, इसके ऊपर उस लेवल पे बातचीत है। लेकिन चूंकि आपने एक स्पेसिफिक चीज़, अपनी पॉलिसी आपको पता है कि हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि नो फर्स्ट यूज़। हमारा वेपन डेटरेंस का है, और उसके लिए जो भी इसका इस्तेमाल है स्टेट की पॉलिसी के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि हम चेंज कर देते हैं, तो चेंज कर दें। दिस इज़ देयर चॉइस, देयर डिसीजन। फर्स्ट के बाद सेकंड भी होती है, वही है, ठीक है जी। तो उस पे ये बहुत मतलब है स्ट्रेटेजिक लेवल की बातचीत है मेरे और आपके लेवल पे। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि आप सिर्फ ये यकीन रखें कि कैपेबिलिटी है, तो कैपेबिलिटी किस लिए होती है? डेटरेंस के लिए है। डेटरेंस इन प्लेस है, और वो इंशाल्लाह इन प्लेस रहेगी। कहाँ खड़े हैं? आपके सामने खड़े हैं, ठीक है, और डट के खड़े हैं। ये बातें कहने की नहीं होती। जब हम कहते हैं कि कश्मीर हमारे खून में शामिल है, आखिरी हद तक जाएंगे, आखिरी सिपाही आखिरी गोल तक जाएंगे, तो जाएंगे। लेकिन फिर मैंने आपको ये सारी चीज़ समझाई है, एनवायरनमेंट से डील लिंक ना हो। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाता हूँ, और इस्लामिक हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बड़ी शख्सियत इन कायनातों में है? उनकी सोच, उनकी जो प्लानिंग, सिपहसालार का ओहदा और नबूवत और रसालत की ताकतें, वो एक इशारा करें कायनातें उलट जाती। मक्का गए, बातचीत हुई, उनका जी अभी नहीं जाएंगे। हज़रत उमर ने कहा कि रसूल पाक आपने कहा था कि हम मक्का जाएंगे। उन्होंने कहा कि हालात नहीं हैं। मैंने कहा था जाएंगे और हम जाएंगे, लेकिन ये नहीं कहा था कि इसी साल जाएंगे। तो उस वक़्त भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हदीबिया की। 3 साल बाद गए, फ़तह मक्का हुई, तारीख़ी फ़तह हुई। तो हम उस नबी के मानने वाले हैं। चीज़ों को स्टेट क्राफ्ट जज्बात से नहीं चलते।
रियलिटी पे चलते हैं। चीफ कहते हैं, आपने सुना भी होगा उनको, लीडरशिप का काम होता है वाइज डिसीजन लेना और करेक्ट डिसीजन लेना। पॉपुलर डिसीजन लेने बहुत आसान है। पॉपुलर डिसीजन वाइज डिसीजन के साथ एक स्टेज पे आके कंबाइन कर जाता है, उसकी इन्वायरमेंट शेप करनी पड़ती है। दिस पॉपुलर डिसीजन सम टाइम में बिकम द वाइज डिसीजन आल्सो, बट दैट पाथ हैज़ टू बी ट्रेड। उसमें जो मैंने बाकी आपको एलिमेंट्स बताए हैं उन तमाम ने काम करना है। टू कंक्लूड आई विल अगेन से कि कश्मीर पाकिस्तान का ऐसा मसला है जिस पे पूरी कौम एक है, और इसके लिए हम मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जद्दोजहद आज़ादी पाकिस्तान की 1857 में शुरू हुई थी, 47 में आके हमें रिज़ल्ट मिला। इसके लिए हमें एक दिन लगे, एक साल लगे, अल्लाह करे एक दिन लगे। इसको कामयाब होना और इंशाल्लाह हम कामयाब करेंगे। मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूँ आखिर पे कश्मीर से हट के। 6 सितंबर जुमे को यौम दफ़ा और शोहदा है। लास्ट ईयर हमने शुरू किया था। ये फिगर नहीं होता कि 20,000 25,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जान कुर्बान की इस मुल्क के लिए। दिस इज़ नॉट अ फिगर, ये इंसानियत है। उन लोगों ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। वो चले गए हैं इस दुनिया से, और हमारा कॉन्सेप्ट है इस्लाम के मुताबिक वो ज़िंदा है। उनकी फैमिलीज़ हैं पीछे, उनके माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवियां हैं। अगर हम उनके घर नहीं पहुंचते तो हम उनकी कुर्बानी को ज़ाया करेंगे। मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके सूबे में जो भी शहीद है जिसने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी है, लेट्स गो टू देयर होम्स। प्लीज़ आप सब जाइए, उस घर में महसूस हो कि पाकिस्तान की अवाम उनके साथ खड़ी है, उनकी तस्वीरें लगाएं, उनको खराज अक़ीदत पेश करें। एक मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। दूसरी, मेरे से क्योंकि बातचीत भी किया, हम इसका हिस्सा भी हैं, पोलियो की कैंपेन चल रही है, एंटी पोलियो ड्राइव चल रही है। पाक फ़ौज और बाकी दूसरी सर्विसेज भी, हम उसमें सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। ये हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल है। अपने अपने तौर पे इनफरादी भी और इज्तिमाई भी अपना किरदार अदा करें। इस कैंपेन को कामयाब करना है। बाकी सब चीज़ें छोड़ दें कि उसका इंटरनेशनल लिंक क्या है। ये हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल है, इसको कमज़ोर ना लें और इसको साथ करें। लास्ट पॉइंट फिर कश्मीर के मुतल्लिक है। मैंने आपको आज थोड़ा टाइम लेके ये सारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पार्क का किरदार बताया है। कश्मीर किसी एक फ़र्द का, किसी एक पार्टी का, किसी एक अदारे का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान का इशू है। जब इसके लिए आवाज़ उठानी है तो हम सब ने मिलकर उठानी है। तो जो एफ़र्ट इस वक्त डाइमफिल की डोमेन में चल रही है उसका हिस्सा बनिए। आपने देखे होंगे बाहर के मुल्कों में बड़े सुकून से लोग खड़े होते हैं, अपना एहतजाज करते हैं। तो अगर एक दिन ये कॉल आती है कि हमने बाहर निकलना है और कश्मीरियों के साथ खड़ा होना है तो खड़ा होना है। फिर हम सब ने बाहर निकलना है। फिर हमने ये नहीं कहना कि इसने कहा तो मैं ना निकलूँ, इसने कहा तो मैं निकल जाऊँ। कश्मीर के ऊपर हम एक हैं, ये दुनिया को भी बताना है कि इसमें कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन।